اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی صلوات. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، یہ مجلس ایک سیدہ بی بی کے ایصال ثواب اور سید آل احمد نقوی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، لہذا مناسب یہ سمجھا کہ سیدہ کا تذکرہ بھی ہو جائے، صرف سیدہ کے تذکرہ فضائل نہیں بلکہ سیدہ کے کچھ فرامین آپ کو ہدیہ کر دوں. عام طور پہ سیدہ کے فرامین کے پہلو جو ہیں بہت کم پیش ہوتے ہیں، امام اول کے اور اسی طرح امام صادق کے وہ فرامین پیش ہوتے ہیں، لیکن سیدہ کی عظمت کے پہلو بہرکیف اگرچہ کامل نہ صحیح لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیان ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، بیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی حکیمانہ فرامین جو ہمارے لیے درس بھی ہیں، جس میں حکمت بھی ہے، علم بھی ہے، وہ ساتھ اگر آج کی اس مجلس میں پیش ہو جائیں تاکہ سیدہ شاہدہ بی بی کاظمی کے درجات کی بلندی اور سید آل احمد کے درجات کی بلندی کے لیے ایک تحفہ بن جائے. البتہ یہ فرامین سیدہ نے گھر میں بیٹھ کر نہیں سنائے بلکہ یہ فرامین سیدہ نے دربار میں جا کر بیان فرمائے. دربار میں ایک مفصل خطبہ ہے دوستو، کتابوں میں موجود ہے، جو سیدہ کی زندگی پر سوانح عمری کی بکیں نہیں ہیں، ان میں بی بی کے جہاں باقی حالات بیان ہیں وہاں پر سیدہ کا وہ مفصل ڈیٹیل سے وہ خطبہ ہے اول سے آخر تک. لیکن اب وہ خطبہ تو کامل کیسے بیان ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو چند نشستیں چاہیے، ذہن بھی چاہیے، لیکن اب وہ کما حق کو بیان اس طرح نہیں ہو سکتا، تو پھر سارا چھوڑ دینا بھی عقل مندی نہیں. شاعر کہتا ہے آب دریا رونا تواں کشید بے قدر تشنگی باید چشید. اگر دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، ارے جتنا پیاسے ہو اتنا تو پی لو. تو لہٰذا اس میں سے ایک اقتباس میں آج آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جی، اور یہ بہت کم پیش اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو خشک سمجھا جاتا ہے، اور جب خشک سمجھا جاتا ہے تو پھر بوریت سمجھنے والوں کا دماغ جب سمجھے کہ یہ خشک ہے مطالب تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ اباسیاں، جماہیاں، نیند کے جھوٹے جی
ہاں فضائل بالکل یقیناً صاف ظاہر ہے، ہمارا ایمان ہے اور وہ پیش ہوں گے، لیکن یہ حکمت بھرے کلمات جو انہوں نے ہمارے لیے ہدیہ کیے ہیں، کبھی توجہ سے ان کو بھی سن لینا چاہیے، ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کھلے دل سے صلوات خطبہ سیدہ، دربار میں جہاں مفصل خطبہ دیا ہے، اس خطبہ میں بی بی نے احکام شریعت کے کچھ فلسفہ علل، فلسفہ احکام اس کا موضوع ہے، فلسفہ احکام بیان کیا ہے کہ یہ حکم اللہ نے واجب کیا ہے تو کیوں، یہ واجب ہے تو کیوں، اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے تو پھر کیوں، یعنی اس کا فلسفہ جو ہے بی بی نے بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں، پہلا جملہ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہاں، سیدہ دیکھ کر فرماتی ہیں کہ اے دربار والے سنو کہ جتنا شریعت ہے یہ تم نے اپنی طرف سے بنانے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، یہ شریعت، یہ فقہ ہو یا عقائد ہوں جو میں نے بیان کیے ہیں، جی ہاں سن لو کہ یہ آپ کو بنانے کا اختیار نہیں ہے، بنانے والا اللہ ہے، پہنچانے والا میرا بابا رسول اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے اللہ کے 12 حجج اللہ ہیں۔ گویا فرمانا چاہتی ہے کہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے مقابلے میں کوئی حدیث گھڑ کر پیش کر دی جائے کہ حکم یوں ہے، نہیں، میں شریعت سے بھی واقف ہوں، اور پھر جس طرح میں نے یہ جملہ عرض کیا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی رسول کا جز ہے دوستو، سیدہ رسالت کا جز ہے، جتنا جتنا رسالت کو بلند مانتے جاؤ گے اتنا سیدہ کا مقام بلند ہوتا جاؤ۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ جی بی بی دیکھ کر فرماتی ہے کہ اللہ نے ایمان لازم قرار دیا ہے اس لیے کہ اپنی مخلوق کو شرک کی آلودگی سے اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان کا فلسفہ، ایمان کیوں واجب ہے؟ جی اب یہاں پر ممکن ہے بزرگان کے لیے نہ صحیح، لیکن نوجوانوں کے لیے یہ جملہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے دوستو۔ اسلام اور ہے، جی ذرا گاہک لے بن کر یہ جملے بھی لے لیں، ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ زبانی اقرار کو اسلام کہتے ہیں، دل سے مان لینا اور اسی پہ عمل کر کے دکھانے کو ایمان کہتے ہیں۔ بلکہ اور آسان کروں کہ اصول دین جو ہیں یہ آپ نے بچوں کو یاد کرائے ہیں، یہ ہیں 5، ان میں سے 3 اصول جو ہیں علیحدہ علیحدہ کر لیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ ان 3 اصول کو اصول اسلام کہا جاتا ہے، لیکن 2 اصلیں اور ہیں جی وہ شامل نہیں کی۔ 3 اصول اسلام، توحید جی اور نبوت اور قیامت، جو ان کا قائل ہو جائے اس کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، ناموس بھی محفوظ، دنیا کے فوائد مل جائیں گے، لیتی دیتی، لین دین، معاملات جی وہ سارے اوکے، لیکن ایمان کا تعلق آخرت سے ہے کہ یہ مسلمان بن جائے گا، مومن تب بنے گا جب 2 اصل اور بھی مان لے، اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ، اللہ کو عادل مانے اور اس پورے دین اسلام کے مبلغین علی سے لے کر مہدی تک 12 کی امامت کا قائل ہو جائے۔
یہ بن جائیں گے دو اصول مذہب، یا جس کا نام کتابوں میں ہے اصول ایمان۔ وہ اصول اسلام اور اصول ایمان کو جمع کریں تو بنتے ہیں اصول دین۔ جی، اصول اسلام کا تعلق دنیا سے، اصول ایمان کا تعلق دنیا سے نہیں۔ اس کا فائدہ ملے گا آخرت سے، آخرت میں فائدہ ملے گا اصول ایمان کا۔ جی، اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کوئی دوست کہیں کہ نہ تقسیم، نہ میرا دوست، یہ شیخ مفید سے اوپر سے، آقا کلینی سے، شیخ جی جتنی شیخ صدوق جتنے علماء آئے ہیں انہوں نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور اصول ایمان اس لیے کہ شرط ہے، اگر کوئی قائل نہ ہو دنیا ٹھیک گزر جائے گی لیکن آخرت خراب ہو جائے گی۔ تبھی تو دیکھ کر نبی فرماتے ہیں لو ایتم الناس لحب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، ایمان پہ آ جاتے، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اصول ایمان تشریح دیکھنی ہے، حوالہ دے دیتا ہوں۔ سورہ حجرات آیت کا نشان ہے 14، وہ وہاں ذرا تشریح دیکھ لیں کیونکہ میں یہ موضوع شروع کر چکا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جی آیت مجیدہ ترجمہ، جی اے میرا حبیب، یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو کہہ دو تم ایمان نہیں لے آئے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے آئے۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اس چیپٹر کو ضرور کھلے دل سے پڑھنا چاہیے۔ سیدہ نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے شرک کی نجاست سے، شرک کی بیماری سے اللہ نے ایمان فرض کیا ہے۔ اور جو ایمان مومن بن جائے گا، مومنہ بن جائے گی، وہ شرک کی آلودگی سے پاک ہو جائے گی۔ اور جب شرک کی آلودگی سے پاک ہو جائے گی پھر جنت کی حقدار، مومنہ ہے بن جائے گی، مومن ہے تو بن جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ بندہ مشرک ہو اور جنت میں جائے، یعنی ایمان سے خالی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مشرک۔ جب مشرک کہلائے گا، قرآن کہتا ہے جنت مشرک پر حرام ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ اگر میں چاہوں، جی ان اللہ یغفر، جی اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر دے گا، پر شرک معاف۔ اس کی طول و تفصیل میں جائیے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ شرک، ایمان، شرک کی اقسام، توحید کی اقسام، ایک چیپٹر ہے۔ مجھے تو سیدہ کے خطبوں کا ترجمہ کرنا ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا، وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے نماز واجب کی ہے اس لیے کہ تکبر ختم ہو جائے۔ تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نماز واجب کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دوستو، عرب کے معاشرے میں اتنا تکبر تھا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہوتے اور وہ چھانٹا جو ہے وہ ہاتھ سے وہ چھڑی گر جاتی، وہ اٹھانا اپنی بےعزتی سمجھتے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا، اس کو اصلاح کیوں جھکنا پڑے گا؟ یعنی اتنا تکبر تھا۔ میں نے عرب کے حالات زندگی میں پڑھا ہے کہ وہ دروازہ اگر چھوٹا ہوتا تھا تو سر جھکا کے گزرنا پڑتا، تو کہتے نہیں، یا تو ہم اس کمرے میں جائیں گے نہیں، یا اس چوکھٹ کو اکھیڑ دو، سر ہم نہیں جھکائیں گے۔ اللہ نے نماز واجب کی، اور وہی لوگ جو اتنے متکبر تھے رسول اللہ کی تربیت سے، وہ رکوع میں بھی جھک گئے، سجدے میں بھی جھک گئے، وہ پیشانیاں جو ہیں خاک پہ رکھوائیں، تکبر ختم کرایا، عاجزی اور انکساری کے درس عملی طور پہ رسول اللہ نے سکھائے۔
یہ سیدہ درس دے رہی ہے. ہماری تقاریر کچھ اور ہوتی ہیں، اور سیدہ اور اسی طرح نہج البلاغہ وہ حضرت کی تقریروں کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ. ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے دیجیے. میں نے کہا لے لیں. تیسرے دن واپس آئے اور کہا یہ نہج البلاغہ لے لے. پڑھ لی؟ کہا تھوڑی پڑھی ہے، باقی کیوں نہیں پڑھی؟ مولانا سچ بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ تو بور کرنے والی کتاب ہے، یہ تو بوریت ہے، یہ خطبے تو پڑھے ہی نہیں جاتے. تھوڑی دیر کے بعد تو انسان جو ہے بور ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کوفے میں ہوتے اور حضرت کی یہ تقریریں ہیں، یہ نہج البلاغہ میرے دوستو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. کچھ حصے حضرت کے خطبات ہیں، خطبات جو حضرت نے خطبے دیے ہیں مسجد کوفہ کے ممبر پر، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خطوط ہیں، خط لکھے ہیں حکمرانوں کو اور اپنے دوستوں کو بھی. وہ خطوط حضرت کے جمع ہیں اس نہج البلاغہ میں. اور تیسرا کلمات کسار ہیں، اقوال زرین، قیمتی ہیرے، وہ تیسرا حصہ ہے. جی یہ 3 مجموعہ نہج البلاغہ، حضرت کی تقریروں کا خلاصہ نہج البلاغہ. میں نے اسے کہا کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ حضرت سے کہتے مولا آپ کی تقریریں تو بور کرتی ہیں. دوستو اصل میں ہمارے مزاج جو ہیں، ہاں ضرورت یہ ہے کہ اس میں تھوڑا نظر ثانی ہونی چاہیے. نماز فرض کی گئی ہے کہ تاکہ تکبر ٹوٹے، عاجزی انسان سیکھے. جی نماز، قرآن کی ایک آیت بی بی نے کوٹ کی ہے، بی بی نے آیتیں پڑھی ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی، روکتی، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے، برائیوں سے، گناہوں سے نماز روکتی ہے. اب ذرا بتائیں، یہاں سے تقریر شروع ہو جائے، جو متوجہ نہیں ہیں متوجہ ہو جائیں کہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی علم کل ہوتا ہے، ہر کوئی طالب علم ہے. آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جی ہاں غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے برائی ناموس کی طرف بھی. قرآن غلط ہو سکتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج خشک مضمون لے لو دوستو، میں تو فضائلی بندہ ہوں جی. میں نے یہاں عشرے پڑھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فضائل ہی میرا قبضے کا مضمون ہے. لیکن اب یہ مضمون شروع کیا ہے جی سیدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جی سبب بن جائے. نماز برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے، لیکن جو بندہ گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے جی، نماز بھی پڑھتا ہے جی، اور بھائی اور بھانجوں اور یتیموں کے مال پہ قبضہ بھی کر رکھا ہے. قرآن تو غلط نہیں کہتا، یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت. تو پھر کیا وجہ ہے؟ پتہ چلتا ہے بالکل قرآن غلط نہیں ہو سکتا دوستو، بالکل سچ ہے اور پک ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی جو برائی سے روکتی ہے. جو اللہ کو مطلوب و مرغوب و مقصود ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، خیال ہیں دنیا کے، دکان میں، دفتر میں، بچوں کی طرف جی. اب حالانکہ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے اے اللہ میں نے ہاتھ اوپر کر لیے ہیں، میں نے دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے باقی کاموں سے میں نے ہاتھ اوپر کر لیے. یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، بس باقی سب ختم، میں نے ہاتھ اوپر کر لیے یا اللہ. لیکن حال کیا ہوتا ہے کہ سارے حساب کتاب جو ہیں جی، چابی بڑی ڈھونڈی، بیٹے چابی نہیں مل رہی
گھر والوں سے بھی کہا چابی نہیں مل رہی، نماز شروع کی، نماز سلام پڑھا، آخری نماز ختم ہوئی، بیٹا وہ چابی فلاں جگہ میں نے رکھی ہے۔ اس نے کہا بابا آپ نماز پڑھ رہے تھے یا چابی تلاش کر رہے تھے؟ دوستو جی نماز کے فلسفے کو سیدہ نے بیان فرمایا ہے۔ نماز جی اور اسباب ہیں جی، شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، اس میں نماز کے 40 فائدے لکھے ہیں۔ نماز معراج ہے مومن کے لیے، نماز گناہوں کو ختم کرتی ہے، نماز جی انبیاء اور ملائکہ کی زیارت، نماز جنت کا جی ٹکٹ ہے، نماز 40 فائدے لکھے ہیں۔ میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہ سیدہ کا یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تکبر ختم ہو جائے۔ اب اگر کوئی بندہ متکبر بھی ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، مدد فرمائیے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز تکبر کا توڑ ہے، لیکن نمازی بھی ہے، صلاتی بھی ہے، تہجد گزار ہے اور متکبر، فلسفہ نماز سے واقف نہیں۔ دو چیزیں۔ تیسرا، مکمل خطبہ نہیں پڑھوں گا، کچھ جملے تو عرض کر دوں نا جی، بور نہیں ہے، تازہ بیٹھے ہیں، کھلے دل سے صلوات محمد وآل محمد جی۔ دو، تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا جی، تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَالزَّکَاةَ، اللہ نے زکوٰۃ واجب کیوں کی ہے؟ یہ کون فلسفہ بیان کر رہے ہیں؟ سیدہ۔ زکوٰۃ جعل اللہ الزکاۃ، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، کس لیے؟ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق۔ دو فلسفے بیان فرمائے، اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے پاک ہو جائے جی، دنیا کی محبت کا زنگ جو لگ گیا ہے زکوٰۃ دینے سے، اس کا دل پاک ہو جائے، وہ نفس پاک ہو جائے۔ وہ ذرا آیت پڑھیں جو زکوٰۃ کی قرآن کے اندر ہے، میرا حبیب ان سے زکوٰۃ لے لو تاکہ تطہرہم، تو ان کو پاک کر دے زکوٰۃ وصول کر کے۔ تزکیہ نفس فلسفہ ہے زکوٰۃ کے وجوب کا، اور دوسرا کیا ہے؟ نماء فی الرزق، رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو زکوٰۃ۔ خشک مضمون ہے، پڑھنے والا بھی گھبراتا ہے، جب سننے والے گھبراتے ہیں تو پڑھنے والے کا بھی دل کمزور ہوتا ہے جی۔ فرمایا رزق کا اضافہ چاہتے ہو زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے بندے آئے پاک پیغمبر کی خدمت میں، عرض کیا کہ ہمارے روزی کے حوالے سے تنگ دست ہیں، فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، میری گارنٹی ہے کہ تمہارے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا چیک کرے رسول اللہ کے اس فرمان کو، چیک کرے، آزمائے، آزمانا باقاعدہ عملی پریکٹیکلی آزمائے، زکوٰۃ نکالے، پھر دیکھیں سال کے بعد کیا کیفیت جی۔ اور پھر دیکھ کر فرمایا حسنو، کہ اپنے مال کو محفوظ کرو زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ جب تم زکوٰۃ دو گے تمہارا مال ڈاکوں سے، اسی طرح طوفانوں سے، اسی طرح اور جو آفات ارضی و سماوی آتے ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا تمہارا مال۔ ذرا زکوٰۃ ادا کر کے تو دیکھو جی، زکوٰۃ ادا۔ اس کے بعد دیکھ کر فرمایا والصوم، صوم کس لیے؟ تثبیتاً للاخلاص، روزہ اللہ نے بی بی فرماتی ہیں اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اخلاص کو محکم بھی کرے، تمہارے اخلاص مانا خلوص کو اتنا محکم کرے، عادی بنائے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہو، ممکن ہے اس میں ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں،
حج کرتے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے تو بھی محفل میں بیان کرے میں حج سے واپس آ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں عمرے پہ گیا تھا جی، ریاکاری کا پہلو نکل آئے جی، یا اپنے نام کے ساتھ لکھوا دے جی زوار خدا بخش جی حاجی امین، تاکہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو۔ ممکن ہے یہ ریاکاری میں یہ پہلو چلا جائے، لیکن بی بی فرماتی ہیں یہ روزہ ہے جس میں ریاکاری کا جی پہلو نہیں ہے۔ روزے کا علم یا تجھے ہے یا تیرے مالک کو۔ تثبیتاً للاخلاص، روزے کے ذریعے اخلاص اپنا بڑھاؤ، ثابت کرو، محکم کرو جی۔ یہ 4 جملے ہو گئے۔ 5واں جملہ دیکھ کر سیدہ خطبہ میں پڑھ رہی ہے، اور جملہ ذہن میں رہنے چاہیے کہ وہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے سارے سیدہ کی عظمت کے قائل نہیں تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو علم میں بلندیاں جی وہ کہیں کہ ہمیں زیادہ علم ہے، لیکن جب انہوں نے یہ خطبہ سنا ان کو پتہ چلا، آخر میں وہ کہتے ہیں ہاں کہ رسول اللہ نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، جیسا میں نبی ویسی میری بیٹی زہرا۔ والحج تشییداً للدین، بی بی خطبہ دے رہی ہے کہ حج اللہ نے واجب اس لیے کیا ہے تاکہ جی تشییداً للدین، دین جو ہے وہ محکم ہو جائے، دین کو اسلام کو قوام اور استحکام کرنے کے لیے حج جو ہے اللہ نے فرض کیا۔ والعدل، عدل کو اللہ نے کیوں فرض کیا ہے؟ واجب ہے عدل کرنا، خاندانوں میں عدل، کورٹ میں عدل، پنچایت میں عدل، حتیٰ اپنی اولاد کے درمیان عدل جی۔ تنسیقاً للقلوب، بی بی فرماتی ہیں اس لیے عدل کو اللہ نے واجب کیا ہے، دلوں کی کشش جی عدل کرنے والے کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب عدل کیا جائے تو نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، قلوب صاف ہو جاتے ہیں، دل کھچ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حتیٰ یہ حکومتیں جو ہیں وہ حکومتیں اگر عدل کی ضد آ جائے، ظلم سے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کفر سے حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ آج دیکھیں یہ فلسطین میں یہ کیوں فلسطینی اٹھ کھڑے ہوئے، مظلوم ہیں، نہتے ہیں، میں کہتا ہوں خالی ان کی کوئی اتنی مضبوطی نہیں ہے، اسلامی ملک بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ کتنے حکمران ہیں آپ سارا دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی، ان فلسطینیوں کو علم نہیں ہے، لیکن تنگ آمد بے جنگ آمد جی۔ وہ فلسطین پوری دھرتی جو ہے وہ پورا، آپ ذرا وہ نقشہ دیکھا ہوگا آپ نے، سفید بھی اور سبز حصہ بھی، وہ کتنا، یہ سارا کس کا تھا؟ فلسطین تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جی جرمنی اور باہر یورپ نے یہاں اسرائیلیوں کو آباد کیا، اور پھر بعد میں 48 میں تقسیم ہوئی، اور پھر جی کیا ہوا ان فلسطینیوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں۔ اور یہ ظلم کی بات کر رہا ہوں، اگر عدل ہو تو دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے، لیکن جب ظلم ہوگا یہی دنیا جو جنت بننی تھی یہ جہنم بن گئی۔ اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے بچے، معصوم بچے جو ہسپتالوں میں بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے، زخموں کی تاب باز نہ لا کر اس وقت شہید ہو رہے تھے، کچھ کا علاج ہو رہا تھا، اس پہ بمباری کی گئی اور معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ظلم کی انتہا۔ اور اس لیے فرمایا کہ ظلم کی وجہ بتائی کہ اگر ظالم انسان کے مقابلے میں لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، جو چپ رہیں گے وہ بھی ظالم کے ساتھ شمار ہوں گی۔ یہ حدیث ہے مسلم۔ جو آدمی جس کو پسند کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس وقت یہ مسلمان حکمرانوں کو،
ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل سے کام لیں جی۔ کوئی موت نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا، صرف جرت چاہیے۔ اور کیا حال ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ عدل اگر رائج ہو جائے حکومتیں مضبوط ہو جائیں گی، عدل اگر رائج ہو جائے دلوں سے نفرتیں مٹ جائیں گی، عدل اگر قائم ہو جائے تو لوگوں میں محبوبیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر عدل، اور ایک سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا میں نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے اوصیاء بھیجے ہیں، جتنے ائمہ سب بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا میں عدل قائم ہو۔ اگر میں نہیں متوجہ کر پا رہا دوستو، نوجوانوں میری زبان میں ہی لکنت ہوگی، لیکن یہ جملہ سن لو، جب امام عادل آئیں گے ان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی تشریف لے آئیں گے، اور جو امام کا علم ہوگا، تاریخ بھی پڑھیں حدیثیں بھی پڑھیں، اس میں عدل کا نعرہ لگا ہوا ہوگا۔ عدل جہانی، مشرق سے مغرب تک ہر آدمی کو عدل اس کی دہلیز پر ملے گا۔ عدل ہی مقصد ہے، عدل ہی ماٹو نصب العین ہے جی۔ اور اس کے بعد بی بی دیکھ کر فرماتی ہیں کہ واجب کیا ہے اللہ نے ہماری اطاعت، طاعتنا نظاما للملہ، ہم اہل بیت کی اطاعت لوگوں پر اللہ نے فرض کر دی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا نظام مختل نہ ہو، سب امام کے پیچھے چلیں، امام جو ہے اس کو جنت کی طرف لے جائیں جی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دوستو آپ کو شاید کسی نے بتایا ہو جی، ورنہ سن لو، معصومین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا یہ حبل اللہ، یہ اہل بیت کی اطاعت ہے۔ اگر لوگ جو ہیں اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ فتنہ، یہ فساد، یہ لوٹ، یہ کسوٹ، یہ ظلم، یہ بد امنی، یہ سارے یہ مشکلات ہیں اس لیے کہ ائمہ کی امامت کو چھوڑ دیں۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں، فرمایا بی بی نے طاعتنا، ہماری اطاعت تو ہے نظاما للملہ، و امامتنا امان للفرقہ، لوگوں کو بکھرنے سے بچاتی ہے ہماری امامت۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر اماموں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایسے سمجھو کہ تم رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوں، اور جب رسول اللہ کے پیچھے جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے نہ سمجھے فقط رسول، بلکہ وہ منسلک اللہ سے ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ پھر دیکھ کر فرمایا والامر بالمعروف، امر بالمعروف اللہ نے واجب کیا ہے ہر بندے پر۔ اب یہ ہے کہ رہ گیا ہے یہ مولوی امر بالمعروف کریں، حالانکہ ہر بندے دوستو آپ پر بھی واجب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن کھاتے میں ڈال دیا ہے علماء۔ نہ میرا دوست جی، معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی پورا ایک جی قافلہ ایک کشتی میں سوار ہو اور کشتی دریا میں چلے، وسط کشتی میں جب وسط دریا میں پہنچے کشتی، ایک بندہ اٹھے اور کشتی کے بیچ میں سوراخ کرنے لگ جائے، امام فرماتے ہیں آپ اجازت دیں گے کہ وہ کشتی کے درمیان میں سوراخ نکالے؟ اگر وہ کہے میں ڈوبنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے ہم اٹھا کر تمہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں، تو خود ڈوب، ہمیں کیوں پانی میں غرق کرتا ہے؟ فرمایا یہ معاشرہ کشتی کی مانند ہے، امام کا جملہ، اور اس پورے معاشرے میں جو گندگی پھیلاتا ہے، جو جی منکر کو انجام دیتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے، جب عذاب آئے گا تو سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی پہ واجب ہے کہ امر بالمعروف بھی کرے، نہی عن المنکر بھی کرے۔ حضرت شعیب نبی کی قوم پہ عذاب آیا تھا، 40,000 مجرم تھے
جو گناہ کرتے تھے، 60,000 وہ تھے جو ان گناہ پہ راضی تھے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ جب عذاب آیا 40 بھی غرق اور 60 وہ دوسرے بھی غرق۔ اس لیے بی بی فرماتی ہیں امر بالمعروف یہ ہے مصلحۃ للعامہ، عوام کے فائدے میں ہے، تو یہ امر بالمعروف ہے، اس کے کرنے سے کوئی رزق میں کمی نہیں ہوتی، کوئی موت قریب آ جائے کچھ نہیں ہوتا، جرت چاہیے۔ نبیوں نے امر بالمعروف کیا۔ پھر دیکھ کر فرمایا امر بالمعروف کے بعد فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ واجب ہے۔ قرآن کی اب آیتیں پڑھی جائیں۔ یہ کس لیے؟ وقایتاً عن سخط الرب، فرمایا اللہ کے غضب سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے والدین کی، ان کے پر ان کے والدین کی رضامندی کا حصول واجب کیا ہے تاکہ کبھی ان پر عذاب نہ آئے۔ فلسفہ بیان فرما رہی ہوں۔ والجہاد، فرمایا جہاد کیوں واجب ہے کفار کے مقابلے میں؟ فرمایا جہاد اس لیے واجب کیا ہے اللہ رب العزت نے اذن للاسلام، اسلام کی عزت اور سر بلندی کے لیے اللہ نے کہ مسلمانوں کے سر بلند رہے، یہ جھکے نہ رہے، یہ پستے نہ رہے، نہ یہ ڈرے بلکہ عزت کے ساتھ فخر کے ساتھ سر اٹھا کر چلیں۔ اذن للاسلام وذلن لأہل الکفر والنفاق، جہاد اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کافر ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اگر مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں تو وہ نیز تو ہو جائیں، جہاد اس لیے واجب۔ ایک فلسفہ جو ہے بی بی نے بیان فرمایا ہے، میں دعوت دوں گا یہ کہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ دوستو کتابوں میں موجود ہے، اصل تو عربک ہے لیکن اب یہ اردو میں جو کتابیں آ گئی ہیں سب میں یہ خطبہ ڈیٹیل سے موجود ہے کہ یہ قصاص کیوں واجب کیا گیا ہے۔ بی بی فرماتے ہیں حقنن للدماء، تاکہ لوگوں کے خون محفوظ ہو جائیں۔ اگر قصاص نہیں ہوگا تو قتل پہ قتل، قتل پہ قتل ہوتے جائیں گے، لیکن اگر ایک قتل کے بدلے میں قاتل کو لٹکا دیا جائے گا پھر سب کے خون جو ہیں وہ محفوظ۔ ایک تفصیل جو ہے اس خطبے میں ذرا پڑھیں، اس کی ڈیٹیل ہے۔ صلۃ الرحم، صلہ رحم کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بی بی دیکھ کر فرماتی ہیں اس لیے تاکہ آپ کی زندگیاں بڑھ جائیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے خاندان میں آپس میں محبت ایسے بڑھے کہ ایک دوسرے کا جز سمجھو، ایک دوسرے کا اپنے آپ کو حصہ سمجھو، اس کے دکھ میں سکھ میں شریک ہو جائے۔ یعنی ایک ایک فلسفہ جو ہے بیان فرمایا ہے دوستو، لیکن وہ فلسفہ جو ہے اس کو علیحدہ بیٹھ کر پڑھنا گھر میں ڈیٹیل میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، اور ضرور انشاءاللہ العزیز آپ اسے دیکھیں گے اور ضرور اسے پڑھیں گے اور اپنے ذہن کو بلند کرنے کے لیے، اس فلسفے کو سمجھنے اور اس پہ کارآمد بننے کے لیے کھلے دل سے صلوات۔ دوستو بی بی امام نہیں ہے، سیدہ امامت کے منصب پہ فائز نہیں ہے، لیکن یہ جملہ سمجھ لیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری جدہ زہرا ہم اماموں پر حجت ہے۔ مقام سیدہ اس طرح تو ہم مختصر ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اتنا ضرور، آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ولیت اللہ، اے سیدہ، اے بی بی، اے ولیہ، مقام ولایت پہ فائز مادر آئمہ ہمارا سلام قبول کیجئے۔ لیکن دوستو میں تقابل نہیں کرانا چاہتا، لیکن ایک جملہ ضرور آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی ولی ہیں، امام ہیں، ولایت پہ فائز ہیں، آقا حسن بالقوہ امام تو ہیں، بالفعل امام نہیں ہیں، ماتحت ہیں امام علی کے۔
اگر سمجھ نہیں آئی، امام حسن جب ولایت پہ فائز تو امام حسین ماتحت ہیں کس کے؟ آقا حسن کے۔ آقا زین العابدین ماتحت ہیں امام حسین کے، امام باقر ماتحت ہیں۔ جی ایسے نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں سب ولایت بالفعل نہیں ہے، بالقوہ ضرور ہیں۔ لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا وہ مقام ہے کہ السلام علیک یا ولیت اللہ۔ جس وقت رسول خدا مقام ولایت پہ فائز ہیں، جس وقت حضرت علی مقام ولایت پہ فائز ہیں، اسی وقت سیدہ زہرا مقام ولایت پہ فائز ہیں۔ اس لیے شاید آپ پریشان ہوں گے، یہ جملہ آپ کو سمجھے، شاید کچھ دوستوں کو نہ آتا ہو کہ کیا ریزن تھی۔ مولانا سے پوچھ لیتے، بتائیں کہ جب سیدہ آتی تھیں پاک پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی سمجھ کر تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اگر بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تو آج ہر باپ پر سنت بن جاتی کہ اپنی بیٹی کی آمد پہ ہر باپ جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو پھر کس پیغمبر کس نوعیت کس وجہ سے جی تعظیم زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ یہ مقام ولایت پہ فائز تھی سیدہ۔ جب ایک مقام ولایت پہ فائز سیدہ آتی تھی، ان کے ہم منصب رسول اعظم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ مردوں کے لیے نمونہ عمل، اس طرح خواتین عالم کے لیے سیدہ نمونہ عمل۔ دوستو، ہمارے بعض معاشرے میں بکمال معذرت، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ پنڈی اسلام آباد کی صرف نہیں ہے، پورے پاکستان کو دیہاتوں سمیت ذہن میں رکھیے کہ عورت کو ایک مظلوم مستضعف یا مرد اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے۔ عورت کو کہتا ہے میں تو مرد ہوں، میں تو بلند ہوں، میری تو عظمت میں اضافہ ہے جی۔ اور خاتون، نہ میرا دوست، یہ شریکہ حیات ہے۔ ایک خاتون مرد کے ساتھ جی اپنے کاموں میں اتنا شریکہ حیات ہے کہ سیدہ زینب کا ایک لقب یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے شریکۃ الحسین، حسین کے مشن میں شریک ہے تو سیدہ زہرا۔ اگر مبالغہ نہ لو تو عظمت سیدہ میں ایک جملہ کہہ دو، میں کہتا ہوں کہ اسلام کو بچایا ہے حسین نے، اور حسین کو بچایا ہے سیدہ زینب نے۔ عورت کا کوئی مقام کم نہیں ہے جی۔ یہ تو سمجھنے، یہ اصل میں یہ ہے کہ کام تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ عورت کو ذمہ داری گھر میں رکھ دی گئی ہے، مرد کے کام گھر سے باہر جو ہیں وہ رکھ دیے گئے جی۔ اب سمجھنے میں جی وہ اتنا دقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عورت کے مقام کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ نہ میرا دوست، زہیر ابن قین بچا رہا تھا، امام کے آمنے سامنے نہیں ہو پا رہا تھا، حالانکہ مکے سے سفر شروع ہوا، کربلا کے قریب پہنچ گئے، جہاں خیمے لگتے امام کے، یہ بچا کے دوسری طرف خیمے لگاتا کہ امام کے آمنا سامنا نہ ہونے پائے جی۔ اگر ایسے چلتا تو میں کہتا ہوں یہ جنت نہ پہنچ سکتا۔ اس کو جنت لے آنے والی اس کی زوجہ، زہیر کی زوجہ ہے۔ جب کھانے پہ بیٹھے ہیں جی، دسترخوان پہ لقمہ توڑا ہے جی زہیر ابن قین نے، اور قاصد نے پیغام دیا ہے، زہیر امام نے تمہیں بلایا ہے۔ زوجہ پوچھتی ہے، قاصد دروازے پہ کھڑا ہے، زہیر کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا جواب دوں۔ زوجہ زہیر کہتی ہے، زہیر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ فرزند رسول تمہیں بلائے اور تو کہتا ہے میں سوچتا ہوں۔ دوستو پڑھ لو پوری ڈیٹیل، اگر آپ پڑھیں گے جی ہاں تو اس میں پتہ چلے گا زہیر کو جنت کے دروازے پہ لانے والی اس کی زوجہ ہے۔ ورنہ میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، جو میں نے اسٹڈی کی ہے، وہ جنت نہ جا سکتا۔
اس نے جب حتیٰ میدان میں تلوار چلائی ہے وہ دیکھ کر اس نے اعلان بھی کیا ہے، ذرا وہ پڑھ لیں، یہ کتابیں جو شہادت کی لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، وہ رجز پڑھتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، میں اس وقت عثمانی نہیں ہوں، میں اب حسینی ہوں۔ عیسائی خاندان ہے ایک وہب اور قمر جی، وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے لا رہی ہے، کربلا کے پاس سے گزری ہے، اور اس وقت جو ہے ماں جو ہے بیٹے سے کہتی ہے جا کر معلوم کرو، یہ جنگ ہے، یہ اتنے چند جی محدود گنے چنے مظلوم ایک طرف ہیں، ادھر فوجیں ہی فوجیں ہیں جی۔ وہب جی اور اس کی ماں واہب اور قمر جی، وہ جا کر معلوم کیا اور اس نے بتایا فرزند رسول ہے ادھر، تازہ شادی کر کے بیٹے کو لا رہی تھی، دولہا تھا اور دلہن ساتھ تھی جی، کہا سیرے توڑ دو، سیدھا چلے، امام عالی مقام جنت کے مالک ہیں تو یہ، فرزند زہرا ہیں تو یہ، دین کے جی رہنما ہیں تو یہ۔ اور بیٹا جو ہے شہید ہوا ہے، اور جب شہید ہوا اور پھر اس ظالموں نے وہ سر کاٹ کے اس کے بیٹے کا پھینکا ہے اس کی والدہ کی طرف، اس نے ایک دفعہ سر اٹھایا ہے، اٹھا کر پھر جو ہے پھینک دیا ہے، جو امام کے نام کا صدقہ ہے ہم واپس نہیں لیں۔ یہ عورت ہے، بات میں بار بار یہ پھیر کر یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کو کمزور نہ سمجھا جائے جی۔ او میرا دوست، مقام یہ اصل میں کام تقسیم ہوئے ہیں، عورت کو گھر کے کام جو ہے حوالے کیے گئے ہیں جی۔ یہی وجہ ہے جب ایک خاتون پاک پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج تو آپ نے جہاد کی تقریر کر دی، جہاد میں اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے، شہید تو اتنا مقام، اگر غازی بن جاؤ تو اتنا مقام، ہم عورتیں جو ہیں اس مقام اور اس فضائل سے محروم ہو گئیں۔ اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں اس خاتون سے تم محروم نہیں ہوئی، تم جو گھر کا گھریلو عورت گھر کا سسٹم چلاتی ہو، شوہر داری یعنی شوہر کی خدمت کرتی ہو، بچوں کی تربیت کرتی ہو، تمہارا ثواب اور میدان جنگ کے مجاہد کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پاک پیغمبر نے فرمایا۔ دوستو پورے ڈیٹیل پڑھیں۔ یہ خاتون خود سیدہ زہرا کی عظمت میں نے عرض کیا کہ حضرت مریم ایک پہلو پیش کر سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جی ماں ہے بس نا، لیکن سیدہ نے کامل نمونہ پیش کیا کہ بیٹی ہو تو کیسی، زوجہ ہو تو کیسی، ماں ہو تو کیسی، ایک نمونہ پیش کر دیا۔ دوستو میں جملہ کہوں آگے بڑھ جاؤں، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں عرض یہ کرنا، یہ بیٹی ہوتی ہے جس کے لیے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا البنت رحمت، ہر بیٹی جو ہے اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، دلوں پہ نوٹ کر لو جوانو، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ جب ایسے ہی ہے تو اے سیدہ زہرا آپ کی عظمت مومن کمی کیا بیان کرے گلشن آباد میں کہ آپ جب ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، سیدہ وہ رحمت ہے جو رحمت للعالمین نبی کے لیے بھی رحمت ہے۔ خاتون کی عظمت اور پہلو اور فضائل کبھی کبھی سن لیا کرو کہ خواتین کا اسلام میں کیا کردار ہے، کیا جہاد اکبر ہے جی، ان پہلو کو بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر دوسرا زوجہ، ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ زوجہ کو، میں شہروں کی بات نہیں کر رہا، بعض دفعہ اگرچہ شہروں میں بھی ایسے ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیہاتوں میں دیکھو کہ زوجہ مظلوم ہے۔ جس طرح بیٹیوں کو پڑھایا نہیں جاتا جی، بیٹیوں کو جی تقسیم جائیداد نہیں دی جاتی، شاید پنڈی میں دی جاتی ہو، اسلام آباد میں، دیہاتوں میں نکلو تو بیٹے کو اپنی زندگی میں باپ جو ہے وہ زمین جائیداد بیٹوں کے نام کر دیا، بیٹی گویا اولاد ہی نہیں ہے جی۔ اس لیے میں کہتا ہوں
بیٹی کا وہ مقام، زوجہ کا کیا مقام ہے، زوجہ کو کیا عظمت جو اسلام نے دی ہے۔ اب جملہ لے لو، فتویٰ نہ لگانا، میں نبی کی حدیث کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میرے پاپا پیغمبر فرماتے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، جس نے شادی کر لی آدھا دین اس کا شیطان کے حملوں سے بچ گیا۔ توجہ دیں تو شاید حدیث سمجھ آ جائے کہ جس کی شادی نہیں ہے شیطان کی یلغار ڈائریکٹ جو ہے اس پہ ہے، لیکن جس نے شادی کر لی فرمایا ڈھال اس کو مل گئی ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچ گیا اور آدھا دین۔ دوستو نہ جملہ کہہ سکا تو بدل دوں جملہ اور سمجھے، یعنی ہر زوجہ اپنے شوہر کے ایمان میں نصف کی حصہ دار ہے۔ میری زوجہ میرے لیے، آپ کی زوجہ آپ کے لیے۔ جب ہر زوجہ اپنے شوہر کے ایمان میں نصف کی حصہ دار ہے، پھر جملہ کہنے دو، اے سیدہ زہرا آپ وہ زوجہ ہیں جو کل ایمان کے ایمان میں نصف کی حصہ دار ہے۔ زہرا دوستو تربیت کے حوالے سے یہ زوجہ کا کردار جو بچوں کی بیٹیوں کی تربیت کر کے معاشرے میں نوجوان جو ہے اور پھر یہ عملی زندگی اس کو پڑھنا چاہیے، اور زوجہ کے آیا کتنے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور کتنا مظلوم ہے بیچارہ۔ ایک سیدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، اس لیے میں نے جرت کی کہ یہ دو جملے آپ کو ہدیہ کر دوں اور بس دعا کی طرف بڑھ جاؤں۔ اور تیسرا جملہ ہے دوستو وہ ماں کا۔ ہمارے معاشرے میں ابھی ہمارے بہترین پڑھنے والے روزہ خان سے ماں کی عظمت کے ایک قصیدہ میں نے بھی سنا، بہترین پیارا قصیدہ عظمت ماں پر انہوں نے پڑھی، وہ پیاری نظم۔ آئیں چلو میں حدیث آپ کو سنا دوں۔ کیا فرمایا میرے پاک پیغمبر نے، یہ یاد رہنا چاہیے، عقیدہ نہیں ہے تو بنا لو کہ پیغمبر بغیر وحی کے نہیں بولتے۔ فرمایا کہ ماں کے متعلق الجنت تحت اقدام الامہات، اولاد اگر جنت چاہتی ہے تو ماں کی خدمت میں، ماں کے قدموں کے تلے، ماں کی خدمت۔ تو پھر مجھے کہنے دو جب ہر اولاد کی جنت وہ کہاں ملے گی؟ ماں کی خدمت، لفظ ہے ماں کے قدموں کے تلے۔ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، جن کی مائیں زندہ ہیں خوش نصیب ہو۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو کہہ دو سیدہ کی عظمت کو سلام آپ کی طرف سے کر دو۔ جب ہر اولاد کی جنت، چپ چاپ ساتھیو، ہر اولاد کی جنت اس کے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو سیدہ وہ ماں ہے کہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے۔ سیدہ کا مقام۔ اس لیے میں جملہ کہوں اور پھر بڑھ جاؤں آگے۔ اور وہ جملہ یہ ہے، آپ سارے سوچ رہے ہیں کہ ہم اعمال کرتے ہیں، کوئی مومن قومی نسخہ بتا دیتا کہ اللہ ہم پہ راضی ہے یا نہیں۔ پیمانہ تلاش کر رہے ہو تو آئیں ایک ہی جملے میں پیمانہ لے لو۔ نمازیں جنت کے لیے، روزے جنت کے لیے، سخاوتیں جنت کے لیے، خیراتیں جنت کے لیے، یہ شب بیداریاں جنت، مجلسیں جنت، سب قرآن کی تلاوت جنت۔ تو پھر اللہ راضی ہو تو ملے گی جنت۔ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے یا نہ؟ نبی کا نسخہ سن لو جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، دیکھ کر فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب الفاطمہ ویرضی لرضا الفاطمہ۔ اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور زہرا کی رضامندی سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب جو چیک کرنا چاہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے یا اللہ ناراض ہے، چیک کرتا جائے۔ جس پہ زہرا راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے، اور جس پر اللہ ناراضگی تب پتہ چلے گی جب جس پہ زہرا ناراض ہے اس سے اللہ عصمت، اسے کہتے ہیں معصوم۔
لیکن دنیا جو ہے وہ نہیں پہچان سکی کہ زہرا کس بلندی کا نام ہے۔ جی میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کرے پہنچ جائے، بس میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا، لیکن ضرور گزارش کروں گا سیدہ کا وہ خطبہ ضرور پڑھیں۔ میں نے اس کے چند جملے پڑھے، باقی میں نے چھوڑ دیے آپ کے مطالعے پر۔ جی دوستو، تاریخ ایسے کہتی ہے، بلکہ حدیثوں کو سامنے رکھیں، مقام ہر ایک کا اپنے۔ جی جملہ کہوں کہ پاک پیغمبر کی وہ عظمت ہے، پاک پیغمبر محشر کا میدان لگا ہو اور پاک پیغمبر تشریف لے آئیں، کیا ذہن آپ کا حاضر ہے کہ باقی انبیاء بیٹھے رہیں گے یا وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ سارے انبیاء جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، بلکہ یوں نہ کہوں، بلکہ یوں کہوں آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر قیامت تک پوری دنیا جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، آخر والے اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ علی امیر المومنین جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ مقام ہر ایک کا اپنا ہے، پر دنیا متوجہ نہ ہو سکی۔ تو پھر میں آپ سے ایک جملہ کہوں، کیا خیال ہے؟ میں عام طور پہ جب یہ جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جو تاریخ پڑھنے والے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، کہتا ہوں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا اگر میرے اس جملے کو کوئی مئی کا لال توڑ دے۔ آدم سے لے کر قیامت تک ایک گھر بتا دو، ایک گھر آپ بتا دیں جس میں شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصوم ہو۔ انبیاء سارے معصوم، پر کسی نبی کی زوجہ معصومہ، یعنی آیت تطہیر اس کے متعلق اتری ہو نہ دوست۔ حضرت مریم معصومہ، لیکن معصوم شوہر نہیں ملا، شادی ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر خاتون معصوم، شوہر معصوم نہیں، اگر انبیاء معصوم، زوجہ معصومہ نہیں، اللہ کی بھری کائنات میں فقط ایک جوڑا ہے علی و بطول کا کہ شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصوم۔ اس لیے جی ابن حجر نے لکھا ہے کتاب میں، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکا لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ محشر کے میدان کی بات ہے، قیامت کا دن جب ہوگا، ابن حجر یہ شیعہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے آواز آئے گی غضوا، آنکھیں بند کرو، ناکسو، سر جھکاؤ، ناکسو رؤوسکم، اپنے سر جھکا لو، کہ حتیٰ تجوز فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی زہرا آ گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے قدردان پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، جی جب بھی زہرا آتی تھیں دنیا میں ادھر بابا کے سامنے، تو بابا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ محشر کے میدان میں جب آئے گی تو بابا کھڑے ہوں گے یا نہ؟ تاریخ کہتی ہے سیرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ پیغمبر کا کھڑا ہونا سیرت ہے، لا تغیر ولا تبدل۔ جی ہاں تو بتائیں جس کی آمد پہ جی رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، کیا باقی نبی بیٹھے رہیں گے؟ جب وہ سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے ان کی امتیں بیٹھی رہیں گی؟ نہیں، وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ جس کی آمد پہ محشر کا پورا میدان کھڑا ہو جائے، بابے کے منبر کے سامنے 3 گھنٹے تک کھڑی ہو۔ جی اللہ درجات بلند کرے۔ سید مقصود علی کی زوجہ جی سیدہ بی بی ہے، کاظمیہ ہے، جی کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو۔ جی ہاں میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شان سیدہ، ہاں کسی نے دربار میں یہ نہیں کہا سیدہ تو تھک گئی ہوگی، جی کوئی تو کھڑا ہو جاتا۔ جی تاریخ کہتی ہے نا 3 گھنٹے تک کھڑی رہی۔
وہ خطبہ جو میں نے پھر اشارہ کیا ہے ضرور پڑھنا، وہ چھوٹا خطبہ نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے 3 گھنٹے لگ گئے، اور جب اپنے حق کے درخواست پیش کی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، معاف کرنا میں ڈیٹیل تو نہیں کہہ سکتا لیکن 2 جملے ضرور سن لیں، ہاں دیکھ کر۔ مطالبے 2 تھے، پہلا یہ تھا کہ بابا نے مجھے تحریر کر کے فدق دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ شاید نہیں سمجھتے، ہاں مجھ سے جملہ لے لو، بی بی نے یہ نہیں کہا، پہلا دعویٰ یہ نہیں بی بی کا کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں، نہ، یہ بعد کا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ سن، پہلا دعویٰ یہ ہے کہ نہ، یہ فدق بابا اپنی زندگی میں مجھے لکھ کر دے گئے تھے، یہ دعویٰ ہے، اور میرے کارمند اس پہ کام کر رہے تھے، حکومت نے ان مزدوروں اور کارمندوں کو نکال دیا ہے اور میں اس کی مالکہ ہوں، یہ تحریر ہے کہا گواہ علی اور حسنین اور ایمن پیش ہوئے، دیکھ کر کہا کہ علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں کہ تیرا شوہر ہے، حسنین کی قبول شہادت اس لیے نہیں ہے کہ نابالغ بچے ہیں۔ کہا میدان مباہلہ میں جب گواہ بن کر گئے، اللہ نے تو آیت اتار دی، اور وہ تحریر پرزہ کر کے پھینکی، زہرا رو بھی رہی تھی اور وہ تحریر چن بھی رہی تھی۔ عزاداروں بہت دکھیا ہے سیدہ شاید آپ کو کوئی ڈیٹیل اس طرح وضاحت نہیں بتائی گئی کہ سیدہ کے گھر پہ ہجوم، گھر کو آگ لگائی گئی اور وہ جلتا دروازہ زہرا پہ گرا۔ سلیم نے کتاب لکھی ہے، لیکن یہ اس وقت نہیں تھا جب یہ واقعہ حائلہ ہوا۔ جب آیا تو زہرا کے دروازے کو جلا ہوا دیکھا، سلمان سے رو کر پوچھتا ہے، سلیم رو کر سلمان فارسی سے پوچھتا ہے، سلمان یہ دروازہ جل گیا؟ میں تو مدینے میں نہیں تھا۔ کہا سلیم تو نہیں تھا، صرف دروازہ نہیں جلا، انہوں نے جلتا دروازہ زہرا پہ گرایا۔ اگلا جملہ کہا تو اس وقت جو ہے سلیم رونے لگ گیا دھاڑے مار کر، دیکھ کر کہا سلیم صرف گھر میں داخل نہیں ہوئے، جب یہ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اصل میں ذہن بناؤ، رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے، اصل میں جو حقیقت ہے اس مصائب کے اصل وارث پاک پیغمبر ہے۔ وزدارو یہی وجہ ہے بار بار سیدہ بھی بابا کو بلاتی تھی، اور یہی وجہ ہے جب دروازہ گرا دیکھ کر کہتی ہے بابا ذرا دیکھ، جس دروازے پہ تو رک جایا کرتا تھا بابا دروازہ جل گیا۔ فضا خذینی، فضا مجھے سہارا دے۔ فضا لے جا کر بٹھایا ہے فضا نے بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ بی بی غش کھا گئی، جب ہوش میں آئیں تو اس وقت جو ہے بی بی نے ایک جملہ کہا، فضا میرا مشکل وقت ہے، میرے سردار علی کو بلا۔ فضا کچھ کہنا چاہتی ہے، وہ کہہ ہی نہ سکی، شاید زبان ساتھ نہیں دے ہو رہی ہوگی، ایسے اشارہ کیا، بی بی علی گھر میں نہیں، لوگ دربار میں لے گئے۔ پہلو کا درد بھول گیا، دیکھ کر کہا میرے حسنین کو بلاؤ، میرے بابا کی دستار لا کر مجھے دو۔ عزادارو شہزادی چلی ہے، پڑھ دوں ظلم چھپانا گناہ ہے، امام زمانہ راضی نہیں ہوتے نا، میں کیا کروں، میری مجبوری بن گئی۔ اور جا کر سیدہ نے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ جملے تاریخ کے یہ ہیں، خلو ابن امی، ذرا چھوڑ دو علی کو، وَإِلَّا لَأَكْشَرَنَّ شَعْرِي، ورنہ میں سر کے بال کھولوں گی۔ عزادارو سلمان کہتے ہیں جب سیدہ نے اتنا کہا مسجد نبوی کی دیواریں اوپر ہو گئی، لگتا تھا کوئی عذاب آنے والا ہے۔
علی کہتے ہیں تیرے بابا رحمت للعالمین ہے، بد دعا نہ کر، نبی کی بیٹی۔ وزدارو میں کیسے پڑھوں، تیرا دل دکھ جائے گا۔ یہی موقع ہے مصائب کا، شاید وہ موقع آپ کو نہیں بتایا گیا۔ موقع یہی ہے جب ہاتھ ڈالا کمر بند میں اور انہوں نے کہا چھوڑ دو علی کو، جی بی بی نے نہ چھوڑا۔ کتاب میں ایسے ہے، بی بی نے نہ چھوڑا۔ میں کیسے پڑھوں عزادارو، ایک آدمی نے حکم اسے ہوا کہ زہرا کا ہاتھ چھڑا، اس نے علی، اس نے تلوار کا ایک دستہ، تلوار کے دوسری طرف دستہ زہرا کے بازو پہ مارا، زہرا زمین پہ گر گئی۔ بابا حکومت نے کچھ لوگوں کے وظیفے بند کر دیے تھے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، ہر کسی کا وظیفہ بند ہوا ہے، اس کنفوز کا بند نہیں ہوا؟ جی علی سے پوچھا، علی فرماتے ہیں یہ بدلہ اور جزا مل رہی ہے جو اس نے درہ مارا تھا بازو زہرا پر۔ بیمار ہو گئی، اور یہی وجہ ہے عزادارو زہرا کا یہ بازو جو ہے تاریخ کہتی ہے سوج گیا جی، اور پھر دائیں ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی جی، اور پھر رونے پہ پابندی لگا دی بابے کی امت نے۔ یا علی زہرا سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں۔ کہا یا علی ان سے کہہ دو میں مدینے میں نہیں رہوں گی، میں جا کر بحر رہوں گی۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ کی تلاش میں مدینے سے باہر نکلا، میں اس وقت احد کے میدان کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو امیر حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، دو چھوٹے بچے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہے، ادھر اتنا دور؟ اور فرمایا بابا کی امت نے رونے پہ پابندی لگا دی۔ بیت الحزن بنایا تھا اور وہ بھی گرا دیا جی، وہ بھی مسلمانوں نے بیت الحزن وہ گرا دیا، اور وہ وقت بھی آیا بستر پہ سو گئی جی۔ اور ایک دن جب علی آئے اور دیکھ کر کہا یا علی میں نے بابا کو دیکھا ہے عالم خواب میں، فرمایا ہے زہرا تو دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر آج میرے پاس پہنچ جائے گی۔ یا علی میں لحظے کی مہمان ہوں تیرے گھر۔ اللہ اکبر، علی رونے لگ گئے جی، اور دیکھ کر کہا یا علی میری چند وصیتیں سنیں۔ پہلی وصیت یہ ہے جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے میرے جنازے میں نہ آئے۔ یہ پڑھ لیں کہ کتابیں ضرور پڑھیں نا، صرف ذاکروں اور مولویوں سے سنیں نہیں، فقط کتاب جب دیکھیں گے آپ کا یقین بڑھے گا کہ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، یا علی میرے قبر میں رات کے ٹائم اتارنا، یا علی جو لوگوں نے مجھے خالی لوٹایا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے جی۔ علی مسجد میں تشریف لے گئے، حسنین کو نانے کے روزے پر بھیجا، دعا کر کے آئیے۔ حسنین روتے ہوئے آئے، پلٹے، نانا نے کہہ دیا ہے تم یتیم ہو گئے ہو۔ علی آقا کو خبر دی گئی، تاریخ ایسے کہتی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، جب علی نے سنا جی شہادت زہرا کا، تاریخ کہتی ہے کھڑے تھے زمین پہ ایک دفعہ گر گئے۔ آئے رات کے ٹائم غسل و کفن کا انتظام ہوا، اسما یا فضہ پانی دے رہی تھی، غسل مل رہا تھا۔ اسما سے کہا سب سے کہہ دو مجھے جنازہ رات کو اٹھانا ہے، آہستہ رو، اونچی آواز سے کوئی نہ روئے جی۔ اسما کہتی ہیں غسل مل رہا تھا، اثناء دوران غسل میں ایک دفعہ علی خود اونچا رونے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا مولا آپ نے تو بلند رونے سے منع فرمایا ہے، خود کیوں اونچا رو رہے ہیں؟ فرمایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نبی کی امانت سالم نہیں ہے۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔
عزادارو جنازہ تیار ہو گیا آپ کے جی پنڈی اسلام آباد میں بھی جنازے اٹھتے ہیں جی، اس آپ کہتے ہو وارثوں کو منہ دیکھنے دو جی، اسی طرح تاریخ نے لکھا کہ جنازے کے قریب امیر کھڑے تھے اور امیر کہہ رہے تھے یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلموا تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، جنازہ اٹھنے والا ہے۔ عزادارو دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی بیٹیاں بڑھی، ہو شہزادے بڑھے، آ گئے سب ماں کے جنازے پر۔ عزادارو حسین رو کر کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو کفن کے اندر بلایا تھا، میری ماں بھی ایک دفعہ مجھے بلائے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے حسین کا اتنا کہنا تھا، اب جملے سنیں، قد حنت و انت و مدت یدیا فقالت وا ولدا، بند کفن کے کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ بہر آ گئے، او میرے کربلا کے غریب حسین، او میرے لاڈلے حسین، میں نے جگیاں پیس پیس کے پالا تھا، ہاں ماں کے گلے لگ جا۔ عزادارو بڑے حسین تاریخ کہتی ہے گر گئے ماں کے جنازے پر، اپنے آپ کو گرا دیا، رونے کی آواز بلند ہو گئی، حسین کی چیخیں نکلی، ایک دفعہ آواز ہے یا علی، حسین کے رونے کی وجہ سے ملائکہ رو رہے ہیں، ملائکہ نے تسبیحاں چھوڑ دی ہے، یا علی حسین کو اٹھا لو ماں کے جنازے سے، آگے بڑھے علی، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور گلشن آباد والے تاریخ ایسے کہتی ہے کہ بلکہ ایک جملہ آپ کی طرف سے کہہ دوں، آقا یہ عزادار عرض کرتے ہیں پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، جب آپ ماں کے جنازے پر آئے بابا تسلیاں دے رہے تھے، بابا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے تھے، قربان جائیں آپ کی بیٹی سکینہ پر، جب بابے کی لاش پہ آئی ہے، او عزادارو کوئی تسلیاں نہیں دے